جس کے پاس روشنی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ قرار دیا ہے، اور جو اندھیروں میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مردہ قرار دیا ہے۔ جس کے پاس روشنی ہے وہ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے، اور جو اندھیروں میں ہے وہ دنیا کی فکر میں اور دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم نورانی کیسے بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا ہے، عالم اسباب ہے، اور ہر کام، کوئی بھی کام، ہم جو دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں پہلے تو اس کی ایک ضرورت کے تحت کرتے ہیں، اس کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور مجھے یہ نتیجہ، اس کام کے لیے اس نتیجے کو حاصل، کوئی بھی نتیجہ، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کوئی بھی کام، کوئی بھی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ پھر اسباب کو تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں، قائل ہو جاتے ہیں ہاں یہ کام کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے، آپ پھر وہ اسباب کرتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے، یہ کوئی بھی کام ہو۔ تو اسی طرح دیکھیں، یہ ہم اس وقت عالم اسباب میں ہیں اور ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، واپس جانا ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ کیسے جائیں گے کہ اللہ کے راستے پر چلیں گے اور اپنے کمال تک پہنچ جائیں گے۔ انسان دیکھیں، بہت آسان بات ہے، دنیا ایک سفر ہے اور یہ سفر دنیا سے آخرت تک کا ہے۔ ہماری منزل آخرت میں ہے، کامل نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا آخرت میں۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نام دیے ہیں، یوم الفصل کا ہے، فیصلے کا دن، اور یوم الفرقان کا ہے، اور یوم التغابن کا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، فائدہ اور نقصان اس دن ہمیں پتہ چلے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے، بالکل کلیئر بات میں آپ کو کہوں، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، دنیا کے لیے ہمیں نہیں بنایا۔ جنت، ہماری جگہ جنت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، رہنے کی جگہ وہ ہے۔ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو مشقت والی ہے، تکلیف والی ہے۔ یہاں تکلیف میں آپ زندگی گزاریں گے، مشقت کریں گے تو پھر آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ میں اختصار سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نورانی کیسے بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو آپ اس کی ضرورت محسوس کریں کہ مجھے روشنی چاہیے، اور یہ روشنی کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی جب آپ روشنی کی طلب کریں گے اور یعنی اس کے تقاضے پورے کریں گے تو آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا، آپ کا سینہ کھل جائے گا اسلام کے لیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ نور، وہ روشنی عطا کر دے گا۔ افمن جعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ دو لوگ ہیں دنیا میں، روشنی والے ہیں، اندھیرے والے ہیں۔ تو روشنی والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ افمن شرح، مختلف آیت ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، ایک نور پہ ہے۔ افمن جعلنا لہو نوراً، دوسری آیت ہے، جس کے لیے میں نے وہ ایک نور مقرر کر دیا ہے، یمشی بہ فی الناس،
جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے اس نور کی روشنی میں. کیا وہ ہو سکتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس روشنی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ قرار دیا ہے، اور جو اندھیروں میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مردہ قرار دیا ہے. جس کے پاس روشنی ہے وہ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے، اور جو اندھیروں میں ہے وہ دنیا کی فکر میں اور دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے. اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے وہ زندہ ہے، اور جو دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہا ہے وہ مردہ ہے. مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکر کمثل الحی ویموت، او کما قال، کہ اس شخص کی مثال مثل الذی یذکر، وہ شخص جو اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اور جو نہیں گزار رہا، جو دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے، ان کی مثال جو ہے مردہ اور زندہ کسی ہے. آج امت مسلمہ مردہ ہے، ہو چکی ہے، اور یہ کہتی ہے ہم تو روشنی میں ہیں. آپ دیکھ لیں، عام طور پہ اپنے ذہن کو دیکھ لیں، اوروں کا تذکرہ ہی کیا، میں تو آپ سے مخاطب ہوں. آپ اندھیرے کے باسی ہیں، آپ اندھیرے کو روشنی سمجھ دیا آپ نے، اور جو روشنی ہے اس کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام پورا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین کو پورا لے لو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نہیں تو تم شیطان کے راستے پر ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دین مکمل اگر آپ نے نہیں لیا ہے تو آپ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان کے راستے پر ہیں، آپ پر شیطان مسلط ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، انہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. دیکھیں، دور جانے کی اپنے خیال کو، اپنے دماغ کو دیکھ لیں، آپ کس خیال میں کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، آپ دنیا کے خیال میں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون یہ بنایا ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل، اب یہ شیطان اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں، میں تو ہدایت پر ہوں. مروجہ چند رسومات اپنا کر، کلمہ، نماز، روزہ، حج برائے نام طور پہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان. آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، اللہ آپ کا معبود نہیں ہے، رسول کی کامل اتباع کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. توحید، رسالت اور آخرت، آج امت مسلمہ ان دونوں پر، ان تین چیزوں پر کامل یقین نہیں رکھتی. آخرت پہ تو ہمارا یقین زیرو ہے، صفر. رسول کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اپنا طریقہ ہے. اور اللہ ہمارا معبود کسی بھی طریقے سے ہمارا معبود اللہ نہیں ہے. ہمارا معبود جو ہے وہ خواہشات نفس ہے. ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. ہر شخص اپنے آپ کو ہوشیار کہتا ہے، سمجھدار. سمجھداری ہماری کیا ہے؟ میں نے بڑا پیسہ کما لیا، میرا بڑا عہدہ ہے، بڑی دولت ہے، عزت ہے میری. دیکھو، دولت، عزت اور شہرت، اسی کے ہم بھوکے ہیں اور اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں.
آپ اپنی بے عزتی کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی آپ کے منہ پہ تھوک دے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا, یا بلا وجہ آپ کو تھپڑ مار دے, یا کوئی وجہ ہو پھر آپ کو پیٹ ڈالے, آپ کو کتنا غصہ آئے گا. تو آپ تو اپنے یعنی جو خواہشات نفس ہیں, جو نفسانی جبلت ہے, اس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں. جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ آپ پر غالب ہیں, اخلاق رذیلہ آپ پر غالب ہیں, اور اسی کے تحت آپ زندگی. کبھی آپ خوش ہو جاتے ہیں, کبھی آپ خفا ہو جاتے ہیں, کبھی آپ حسد میں آتے ہیں, کبھی آپ جل رہے ہوتے ہیں. انتقام کی آگ میں میرا سینہ جل رہا ہے, میں نے اس سے بدلہ لینا ہے. مختلف آپ کی باتیں, میں نے بھی کمانا ہے, میں نے بھی بڑا گدھا بننا ہے. یہ سارا ہی آپ کی خواہشات ہیں. اس پر غور کیجیے. آپ نورانی تب بنیں گے جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے اور نور کو قبول کریں گے, قرآن کو قبول کریں گے, اور قرآن سے آپ جڑ جائیں گے. اللہ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. قرآن اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے آج اہمیت نہیں رکھتا. سوچیں اس بات پہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.